السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کے ویڈیو بیان کا موضوع ہے 12 ربیع الاول کے اس بابرکت موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام نیو ویورز سے التجا ہے کہ ہدایات اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے ویڈیو بیان کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور محبت بھرے موضوع پر بات کریں گے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے اور انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر پہلا کام، درود شریف سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ درود شریف پڑھنا ایسا عظیم عمل ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ ہم چلتے پھرتے، گھر میں کام کرتے ہوئے اور اپنے فارغ وقت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیے، درود شریف صرف 12 ربیع الاول تک محدود نہ ہو۔ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ دوسرا کام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اس دن اپنے گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور عفو کا معاملہ کیسے فرماتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا کے لوگوں کے بارے میں تو بہت معلومات ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ بعض بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کم علم ہوتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے موقع پر اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ تیسرا کام، نماز کی پابندی۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری زبان پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو لیکن ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہوں تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی، اس لیے اس موقع پر عہد کریں، میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کروں گا، فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کی حفاظت کروں گا۔ یہی محبت کا عملی تقاضا ہے۔ چوتھا کام، صدقہ و خیرات۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اس موقع پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی غریب بچے کے لیے کپڑے لے دیں،
کسی بیمار کی مدد کر دیں، لیکن نیکی کرتے ہوئے نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھیں اور اسے دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ 5واں کام، اپنے اخلاق درست کریں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا، غیبت چھوڑنی ہوگی، بدزبانی چھوڑنی ہوگی، والدین کی نافرمانی بھی چھوڑنی ہوگی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، معاملات میں دیانت داری اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ محبت انسان کے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ والدین کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کی ضرورت کے وقت ان کا سہارا بنیں۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ ایک اہم بات، میرے محترم بھائیوں، 12 ربیع الاول کے حوالے سے مختلف علماء کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اختلافی معاملات میں ایک دوسرے کے دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ کسی ایسے عمل کو فرض، واجب یا دین کا لازمی حصہ نہیں کہنا چاہیے جس کی شریعت میں ایسی حیثیت ثابت نہ ہو۔ ہمیں ہر کام میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے محفوظ اور خوبصورت رستہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ کی عبادت کریں، فرائض ادا کریں، حرام کاموں سے بچیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اصل محبت کیا ہے؟ میرے عزیزو، ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میں واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر دیکھیں، کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں جھوٹ سے بچتا ہوں؟ کیا میں والدین کی خدمت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا میں کسی مسلمان کی عزت خراب تو نہیں کرتا؟ کیا میں حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہوں؟ یہ سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کے جذبات کا نام نہیں، اصل محبت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرنے لگے۔ ایک چھوٹا سا عہد، آئیے آج عہد کریں۔ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں روزانہ کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھوں گا، میں قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کروں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروں گا،
میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، اور سب سے بڑھ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر 12 ربیع الاول ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یاد دلاتا ہے تو یہ محبت ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری نماز میں اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ہمارے گھروں میں ایمان اور سکون عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر یہ ویڈیو بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ہدایات اسلامی کے اس خوبصورت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔